السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہماری اس کلاس کو، ہماری ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم تراویح پر بات کریں گے۔ رمضان المبارک کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت وہ تراویح ہے۔ پورا مہینہ پڑھی جاتی ہے، چاند دیکھ کر کے شروع کی جاتی ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم کی جاتی ہے۔ مرد اس نماز کو با جماعت مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، یعنی کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ تراویح کے ذریعے سے بندوں کی جو ہے بخشش بھی ہوتی ہے، گناہوں کے اندر معافی ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں دن میں روزے رکھے تو یہ روزے رکھنا اس کے پورے سال کے لیے، پورے سال نہیں بلکہ اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہی پیشن گوئی جو ہے وہ تراویح کے لیے، کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کو پائے اور اس کے رات کے اندر قیام کرے تو اس شخص کے لیے یہ بخشش ہے، یہ کہ اس کے تمام اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص تراویح پڑھتا ہے، یعنی کہ 5 وقتہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، رات میں قیام کرے، رمضان کی راتوں میں قیام کرے، قرآن مجید پڑھے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے حضور صدیقین میں اور شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی ایمان والا جب اس دنیا سے جائے گا، جب اس کا انتقال ہوگا اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوگا تو روزہ بیچ میں آ جائے گا، شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ میری وجہ سے کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، بیوی کے قریب جانے سے رکا رہا، یا اللہ آج اس کے اس صبر کا بدلہ عطا فرمائیے، اس کی بخشش کر دیجیے، اس کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ یہی معاملہ قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص، اللہ نہ کرے، اس کے لیے کوئی پکڑ کا ذریعہ بنے گا تو قرآن سامنے آ جائے گا کہ یا رب، میں تیرا کلام ہوں اور رات کے اندر میں نے اس کو تیرے سامنے بہت دیر تک کھڑا رکھا، یا اللہ اس کا وہ تھکنا قبول فرما، اور آج اس کو اس تھکنے کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرما۔ لہذا روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے اور قرآن کی جو ہے یہ شفاعت قبول کی جائے گی اور اس بندے کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں دن میں روزے رکھنے چاہیے اور رات میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق قیام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ با جماعت تراویح پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو تراویح کی ابتدا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی، لیکن با جماعت تراویح کا جو مسئلہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ شروع ہوا۔ اس کی مختصر سی تاریخ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا اور کیوں یہ معاملہ کیا۔ چلیے اس کو سن لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ تراویح اس انداز سے پڑھی جا رہی ہے کہ کوئی شخص آگے کھڑا ہوا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی اکیلا تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 لوگوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی 10-12 لوگوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے۔ الگ الگ تراویح کی شکلیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے جمع کیا کہ تراویح اب باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ ہوگی، ایک امام کے پیچھے ہوگی، اتفاق و اتحاد کے ساتھ۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بدعت عمر ہے، یہاں تک الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اتنا بڑا جگرا اور ایسی زبان ان لوگوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟
اور صحابہ کرام اس خلاف کام کرنے پر خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عمر کا مزاج کیا تھا اور اس زمانے میں جو صحابہ تھے ان کا رویہ کیا تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، تلوار نکال لی، آپ فرما رہے تھے اسمعوا واطیعوا، مسلمانوں میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، نہ آپ کی اطاعت کریں گے نہ آپ کی بات سنیں گے جب تک کہ آپ اس بات کا جواب نہ دے دیں کہ آپ کے بدن پر جو لباس ہے وہ کیسے آپ نے تیار کیا۔ اس لیے کہ مال غنیمت سے جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ایک ایک کپڑا ملا ہے، اور آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ لباس اس ایک کپڑے میں تیار نہیں ہو سکتا، 2 کپڑے میں تیار ہو سکتا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں لیکن آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل کپڑا کیسے مل گیا؟ جب تک آپ اس بات کا جواب نہیں دیتے تب تک ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے، ابو کو یہ کپڑا میں نے دیا تھا، جو کپڑا میرے حصے میں آیا تھا وہ کپڑا میں نے ابو کو دیا تھا۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ لباس تیار کیا تو وہ بیٹھ گئے، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے سامنے ایسے بے باکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیا ان لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ کریں اور یہ لوگ خاموش بیٹھ جائیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ ایک موقع پر انہوں نے، ایک اور موقع ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو، میری اطاعت کرو۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ اگر میں کوئی خلاف توقع بات کروں، قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کروں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، ان رستوں سے ہٹ کر تمہیں کوئی بات کہوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو ایک شخص اس مجلس میں کھڑا ہوا اور تلوار نکال لی کہ عمر اگر ایسا ہوا تو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، شیطان بھی ان کے خوف سے رستہ بدل لیا کرتا تھا، لیکن جب دین کی بات آتی تھی، شریعت کی بات آتی تھی تو صحابہ کرام ایسی جرت، ایسی دلیری، ایسی بہادری اور ایسی بے باکی کا ثبوت پیش کرتے تھے حضرت عمر جیسے شخصیت کے سامنے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، معاذ اللہ وہ خلاف شریعت کوئی بات کہیں، خلاف سنت کوئی بات کہیں اور صحابہ کرام اس کو سارے کے سارے ایکسیپٹ کر لیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب با جماعت نماز تراویح کی شروع کروائی تھی اس موقع پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، سعد بن ابی وقاص موجود تھے اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ممکن ہے یہ بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف سنت کوئی بات کہہ رہے ہیں اور صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور یہ جلیل القدر صحابہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیا اس کی توقع ہے؟ کیا صحابہ سے اس کی امید ہے؟ نہیں ہو سکتی میرے دوستو، اس طریقے کی کوئی بات نہیں پیش آ سکتی۔ دوستو یہ ہرگز صحابہ کرام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو ایک مثال دوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو اس موقع پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھیں۔ امی عائشہ نے یہ چاہا کہ سعد بن ابی وقاص بڑی شخصیت ہے، کیوں نہ ان کا جنازہ مسجد نبوی کے اندر کیا جائے، ان کی یہ آرزو تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ موجود تھے، انہوں نے کہا اماں ایسا نہیں ہو سکتا، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ آج ہو جائے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کو چھینک آئی اور اس شخص نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، اور چھینک کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ بھی کہہ دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن چھینک اس موقع کے لیے نہیں تھی، چھینک کا موقع یہ پڑھنے کا نہیں تھا، لہٰذا جو دوسرے صحابہ کرام اس وقت میں موجود تھے انہوں نے ٹوک دیا، کیا کر رہے ہو کہ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تم نے وہ کام کیا کیسے؟ اس موقع پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا تو تمہیں نہیں پڑھنا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج۔ دوستو بات دراصل اس کی تراویح کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تراویح کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع میں ایک شب آئی، اس میں آپ نے کھڑے ہو کر کے ایک دن تراویح پڑھا دی۔ تراویح پڑھائی تو مدینہ کے اندر کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا، پہلے دن تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھی، جو موجود تھے انہوں نے پڑھ لی۔ دوسرے دن ذرا شور و شغب مچا کہ بھائی رات کو ایک نماز ہوئی ہے، تو صحابہ کرام تو ان چیزوں کے شوقین تھے، صحابہ کو جیسے ہی پتہ چلا مسجد میں نمازی بڑھ گئے۔ اگلے دن دوسرے دن اللہ کے رسول نے پھر تراویح پڑھائی، پھر اگلے دن اور شور مچا۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھی نا کہ اسٹیٹس لگا لیتے یا ریل بنا کے ڈال دیتے، تو اور شور مچا کہ بھائی 2 دن سے ایک نماز ایسی ہو رہی ہے
اور کچھ نمازی بھی کل بڑھ گئے تھے. تیسرے دن نمازی اور بڑھ گئے, اور 3 دن کے بعد تو پورے مدینہ میں جو ہے قرآن مچ گیا کہ بھائی ایک نماز ایسی ہے اللہ کے رسول پڑھا رہے ہیں. چوتھے دن جو ہے نا مسجد کھچا کھچ پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر نہیں آئے حتیٰ کہ صبح ہونے کے قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں بیٹھے ہوئے, اس موقع پر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمہارے شوق کو, تمہارے شغف سے میں واقف ہوں, لیکن میں اس لیے نکل کر کے نہیں آیا کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ قرار دے دی جائے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن پڑھایا, اس کے بعد نہیں پڑھایا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے, تو اب اس نماز کے فرض ہونے کا خدشہ نہیں تھا, سنت تھی, تو لہٰذا اس کو جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں نہ کیا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ بھی خلیفہ بنے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے دوستوں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے خلافت سنبھالی ہے, اس موقع پر بہت سارے قبیلوں میں ایک طریقے سے بغاوت آ گئی تھی, بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے, کتنے لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا, فتنے منہ کھول کر کے کھڑے ہو گئے تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہادری تھی, دلیری تھی, کہ انہوں نے اس دور کی جو بغاوتیں تھیں ان کو کچلا, ان لوگوں سے مقابلہ کیا, اور جتنے فتنے ابھرے تھے ان سب کو دبا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے نا دور خلافت کا, وہ دراصل یہ ہے کہ ان کو مختصر 3.5 سال کا عرصہ ملا, صرف 3 سال اور کچھ مہینے. اب اتنے کم عرصے میں ان فتنوں نے, ان سازشوں نے, ان معاملات نے, ان بغاوتوں نے سر اٹھایا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نمٹنے لگے. لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک تو ہے بھی چھوٹا, اور دوسرا ان لوگوں سے نمٹتے ہوئے نکل گیا, لہٰذا ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو اس موقع پر یہ حالات نہیں تھے, حالات سازگار تھے, بغاوتیں نہیں تھیں, فتنے نہیں تھے, معاملات نہیں تھے. تو انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ایک صحیح شکل دے دی جائے تاکہ لوگ اس پر جمع ہو جائیں. دوستو بہت عجیب بات ہے, آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کو نہیں پڑھتے, یا تو پورا نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے یہ تک کہتے ہوئے سنا, ارے تراویح سنت ہی تو ہے, کیا ضرورت تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے. اچھا یہ کہنے والے فرض بھی چھوڑ دیں, اس وقت ان کے منہ پر یہ بات نہیں پھوٹتا کہ اب وہ کیا بولیں, پھر وہ خاموش ہو جاتے. لیکن سنت تراویح کو چھوڑتے ہوئے سنت کا جو ہے ہلکا سمجھتے ہیں کہ بھائی سنت ہی تو ہے, چھوڑ دو. پچھلے سال کی بات ہے, ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں تراویح نہیں پڑھتا. اچھا نہیں پڑھتے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو, لیکن کہہ دیا انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب میں تراویح نہیں پڑھتا. میں نے کہا بھائی کیوں, کہ سنت ہی تو ہے, پڑھو نہ پڑھو. تو میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. میں نے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, بیوی بھی چھوڑ دو. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, سنت ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے کہہ کر تم نے تراویح چھوڑ دی, بیوی کو بھی چھوڑ دو. اب میری اس بات کو ان پر کوئی جواب نہیں تھا. تو لہٰذا اس طریقے کے معاملات اور ایسے حالات آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ایک روایت ہے اس سے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اور ان نمازوں کی جو رکعتیں ہیں ان کی لمبی, ان کی جو طوالت ہے, ان کی جو لمبائی ہے, ان کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں نہ پوچھو. کیفیت بتا رہی تھی امی عائشہ, اور ہے بھی گھر کی نماز, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے اندر پڑھتے تھے تو تہجد کی نماز ہے. اس روایت سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, 11 مہینے وہ نماز تہجد کی ہے اور 12ویں مہینے میں یہ نماز تراویح کی ہے. 12 مہینے یہ نماز گھروں میں پڑھو 11 مہینے, اور 12ویں مہینے میں یہ نماز رمضان میں مسجد میں پڑھو. 11 مہینے بے جماعت پڑھو اور رمضان میں با جماعت پڑھو. 11 مہینے کچھ بھی پڑھو اور رمضان میں قرآن کا جو ہے ختم کرنا ضروری ہے, اور 11 مہینے گھروں میں پڑھو اور رمضان کے اندر با جماعت مسجد کے اندر پڑھو. تو یہ ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا ذہن ہے, عجیب بات ہے, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص, سوچئے جسٹ امیجن, ایک شخص مر جائے, اللہ کے حضور پیش ہو, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے ہاں بھائی کتنی تراویح پڑھتا تھا, یا اللہ 20 پڑھتا تھا, تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں تراویح تو 8 تھی, تو نے 20 کیوں پڑھی؟ تو یہ اگلا کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ 8 قبول فرما لے, باقی کی جو 12 ہیں اس کو نفل بنا دیجیے آپ, تو سب کے قدرت میں ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں اس کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص 8 رکعت تراویح پڑھ کے مر جائے, اللہ تعالیٰ پوچھ لے تراویح تو 20 تھی, تو نے 8 کیوں پڑھی, یہ 12 کہاں سے لائے گا؟ ایک شخص مجھ سے کہہ رہے تھے
کہ بھائی ہم بھی 20 کو جائز کہتے ہیں، سنت 8 ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ 20 کو جائز سمجھتے ہیں اور میں 20 کو سنت سمجھتا ہوں تو ایک کام کرو، اختلافی باتوں کو چھوڑو، امت کو اتحاد پہ جمع کرو. تم 20 تراوی پڑھو جائز سمجھ کے، میں 20 تراوی پڑھوں گا سنت سمجھ کے. آؤ چلو کرتے ہیں کلیمتن، یا اہل الکتابی ہے نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہ اصول تو اہل کتاب کے لیے، چلو میں اور آپ اس اصول پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کر کے دکھا دیں. آپ جائز سمجھ کے پڑھنا، میں سنت سمجھ کے پڑھوں گا، تاکہ اختلافی باتوں میں لگ کر کے لوگوں کا ٹائم خراب نہ ہو. آئے نہیں وہ اس بات پہ، آتے بھی کیسے، ان کا اپنا موقف چھوڑ جاتا ہے یہ عمل کر کے. خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں جہاں دوسری باتیں جو سامنے آئی ہیں ان باتوں کے ساتھ ساتھ پروردگار ہمیں تراویح کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ باجماعت سنت کے مطابق 20 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا مہینہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.